الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطیبین واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تم پہ سو جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی، آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی، آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی، تا دم حشر رہے باد خزاں سے محفوظ، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ معزز سامعین اکرام، محبان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، محبان اہل بیت اطہار علیہم السلام، محبان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، محبان اولیاء اللہ رحم اللہ علیہم اجمعین، برادران اہل سنت، آئیے آپ اور ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا سرور عالم نور مجسم شہنشاہ امم شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الاولین والآخرین حضور سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھی درود پاک۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلیہ۔ ایک اور مرتبہ آپ درود شریف پیش فرما لیجئے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلیہ آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ ایک اور مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلیہ آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ بڑی خوشی و مسرت کی بات ہے کہ آج ہم ہماری اس ماہانہ نعت و منقبت کی محفل میں سید کائنات مخدوم کائنات بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانوئے حل عطا سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام اور مادر امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، حضرت سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا کا جشن ولادت منا رہے ہیں، اور اس ساتھ ہی خلیفہ اول بلا فصل ثانی اثنین افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق امیر المومنین سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مبارک بھی منا رہے ہیں۔ تو آج جو دو تقاریب ہیں جس کی سعادت ہم اور آپ منانے کے لیے اور سعادت حاصل کرنے کے لیے یہاں تشریف فرما ہے، اور پھر نعت و منقبت بھی آپ سنیں گے، اور سیدہ کی شان میں بھی منقبت نعت خواں حضرات سنائیں گے، اور سیدنا صدیق اکبر کی شان میں بھی منقبت نعت خواں حضرات۔ آپ اطمینان سے تشریف رکھیے، اور یہی ساعتیں ہیں جو ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ اب ہمارے پاس نہ تہجد ہے، نہ نمازیں ہیں، نہ روزے ہیں، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے۔ ابھی جیسا مولانا باقر صاحب نے فرمایا کہ ہمارے پاس نہ اعمال کا ذخیرہ نہیں ہے، سرکار بولے کہ جس سے محبت رکھیں گے انہی کے ساتھ حشر ہوگا۔ تو ہم کو تو محبت سیدنا صدیق اکبر سے بھی ہے اور سید کائنات سے بھی ہے، اور سید کائنات سے محبت تو صدیق اکبر کو بھی ہے، اور سید کائنات سے محبت رسول پاک کو بھی ہے، اور اس سے بڑھ کر کسی کو ہم کیا بیان کر سکیں کہ جس کے آمد پر، جس کے آنے پر سرکار دو عالم مسرت میں کھڑے ہو جاتے تھے، اور سید کائنات خاتون جنت حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھ کر خوشی سے سرکار نہ صرف کھڑے ہوتے بلکہ سیدہ کے قریب جاتے، سیدہ کو بوسہ دیتے،
ہاتھ پکڑ کے لاتے اور اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے۔ یہ اب مقام کون سمجھ سکتا ہے؟ سید کائنات سلام اللہ علیہ کا بھی اتنے سمجھ لو کہ ان کا نام لینا جنت کی ضمانت ہے۔ اور اسی لیے ہم یہ محفل سجاتے ہیں۔ ہم کیا ان کی تعریف کر سکتے ہیں؟ ان کی تعریف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اور سرکار ان سے بے انتہا محبت کرتے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ بھی بے انتہا محبت کرتے تھے۔ ابھی آپ ننھی سے تھی، سرکار جو ہے جب تشریف لاتے اپنے گھر پر تو سرکار دہلیز پہ ٹھہر جاتے تھے۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ جب سرکار آتے سلام کرتے، ہم سلام کا جواب دیتے، لیکن سرکار ٹھہرے رہتی تھی۔ میں کہتی تھی فاطمہ جاؤ، ابا جان آ گئے ہیں، تو حضرت فاطمہ جاتی اور سرکار کی انگلی پکڑ کے لے کے آتی، تو سرکار جب داخل ہوتے تھے گھر میں۔ یہ مقام سیدہ کائنات مخدوم کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ہے۔ آج 20 تاریخ جمادی الثانی کی سید کائنات کی ولادت پاک کی یہ تاریخ ہے، اور اس سے بڑھ کر کیا خوشی ہوں گی کہ سیدہ جس گھر میں آئی ہے وہ گھر بڑا اعلیٰ ہے۔ سیدہ کا مقدر کوئی نہیں لا سکتا۔ وہ سیدہ جس گھر میں آئی ہے تو ام المومنین سیدہ خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا کو کتنی خوشی ہوگی، خاتم النبیین رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی خوشی ہوگی۔ میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ اگر ہم سیدہ کی اس ولادت کی خوشی منا لیتے ہیں تو پھر سرکار بھی خوش ہو جاتی ہیں، خدیجہ کبریٰ بھی ہے، اللہ بھی خوش ہو جاتا ہے۔ وقت نہیں ہے ساری باتیں بتانے کا۔ اہل بیت اطہار کا معاملہ ایسا ہے کہ جو اہل بیت کی محبت میں مرا وہ شہید مرا، جو اہل بیت کے بغض میں مرا وہ کافر مرا۔ اب اتنا ہمارا عقیدہ بتانے کے لیے کافی ہے۔ اب کوئی ہمارے کو کوئی لیبل دے، تم ہمارے کو لیبل دے نہیں سکتے، ہم تمہارے کو لیبل دے دیتے۔ سیدہ کو، مولا علی کو ہم جتنا چاہتے ہیں نا کوئی نہیں چاہتا، اس لیے ان کے رستے پہ ہیں ہم۔ نہ سیدہ ابوبکر صدیق سے ناراض تھی، نہ مولا علی ابوبکر صدیق ہے، سب بن گھڑ باتیں ہیں۔ اگر یہ ساری باتیں سننا ہے تو پھر کل مسجد گھاسمیہ میں آئیے، تفصیل سے میں خطاب کروں گا، وہاں پر آپ سن لیجئے اور غلط فہمیاں دور کر لیجئے۔ ہم اہل بیت اطہار کو بھی چاہنے والے ہیں، ہم صحابہ اکرام کو، اور یہ باتیں جو مشہور کر کے رکھی گئی ہے یہ الزام ہے، اور جو سیدنا صدیق اکبر پہ الزام لگائے گا وہ ڈائریکٹ دوزخ میں ہے، ڈائریکٹ دوزخ میں۔ لاکھ انہیں فاطمہ بول لے، لاکھ علی بول لے، لاکھ حسن بول لے، لاکھ حسین بول لے، انہیں لات مار کے دوزخ میں ڈال دیں گے علی۔ جیسا حضرت علی کو خدا بولے تو جلا دیا نہیں ان لوگوں کو۔ آج قوالیوں میں گا رہے ہیں علی خدا ہے، علی جلا دیتے تیرے کو، دوزخ میں ڈال دیتے۔ کدھر بات کر رہے ہیں؟ کوشش آپ کے عقیدوں کو درست کرنے کے لیے یہ جلسے رکھے ہیں، جیسے افضلیت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو آپ ان جلسوں کو کیجئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کا بہت اعلیٰ مقام ہے، اور سرکار علی مرتضیٰ نے خود ان کی افضل ہونے کو دنیا میں بتایا کہ، اور یہ کہا کہ لعنت ہے خدا کی جو ابوبکر اور عمر کو افضل نہیں مانتے۔ تو علی کی لعنت کا اگر شوق ہے تو بولیے جو چاہے۔ دوزخ میں جانے کا شوق ہے تو حضرت علی کے رستے سے ہٹ کے علی کا نام لینے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، علی خود لعنت بھیج رہے تمہارے پہ۔ اب تم بولے ہم ایسے ان کی اولاد ہے، ان کی اولاد ہے، وہ ان کی اولاد نہیں ہے، علی کے رستے پہ چلنا پڑتا۔ تو یہ بات بتانے کے لیے یہ جلسے افضلیت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منعقد کیے گئے۔ اور آپ کے اطمینان کے لیے آج میں ایک ایسی چیز پیش کر رہا ہوں، کیونکہ یہ ہم جو بھی بات کرتے ہیں اتھینٹک بات، تو ہمارے جتنے یہاں کثرت میں جو لوگ ہیں ہماری تعداد میں، ہم لوگ قدیر پیا سرکار کی خانقاہ سے وابستہ ہیں۔ یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم کو دامن بحر العلوم نصیب ہو گیا۔ یہ میں اپنے ماں باپ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے لے جا کے قدیر پیا سرکار کا مرید کر دیا، اور وہ بڑے خوش نصیب ہیں جو قدیر پیا سرکار کی خانقاہ سے وابستہ ہیں، کیونکہ وہاں عقیدہ بھی ہے، عمل بھی ہے، اور وہاں علم بھی ہے، روحانیت بھی ہے۔ اس لیے قدیر پیا سرکار فرمائے
کہ میرا انڈا ہزاروں میں ہے، میرا چوزا کی تو قیمت ہی نہیں ہے. یہ خدیر پیا سرکار کی ارشاد گرامی ہے. اب انڈے گندے نہ کو بنو، انڈے رہو. تو اس لیے آپ لوگ گندے نہیں ہونا بول کے میں خدیر پیا کی بات تو آپ ہر جلسے میں سن رہے بحر العلوم کے ارشاد. اب بحر العلوم کے مرشد کے ارشاد سناتا ہوں میں. یہ حضور خواجہ محبوب اللہ سرکار سید محمد صدیق محبوب اللہ بیکس نواز خواجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد سناتا ہوں. اور اب آپ خود فیصلہ کر لیجئے. اب اگر اس کے بعد کوئی بولا میں ایک خاندان سے ہوں اور ایسا ہے، تو ہم ان کو نہیں دیکھتے، ہم محبوب اللہ سرکار کو دیکھتے اور خدیر پیا سرکار کے مرشد کو دیکھتے. اور خدیر پیا سرکار کے مرشد کو ایسے کوئی معاملی نہیں تھے. جن کا مرید بحر العلوم ہے تو پھر وہ مرشد کیسے ہوں گے؟ اب میں بلا یا عیسیٰ سے زیادہ آپ ٹائم سمجھاتا نہیں، آپ لوگ سمجھ جائیے خود. ٹائم زیادہ نہیں لیتا کیونکہ میرے کو نعت اور منقبت بھی سننا ہے ہمارے ان نعت خواہوں سے. پہلے سنیے حضرت کی منقبت جو سیدنا صدیق اکبر کی شان میں حضرت خواجہ محبوب اللہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے. ارے میری آنکھ دو بھائی، ایسے دیکھ لیتا ہوں میں. یہی عقیدہ ہم پھیلا رہے ہیں اور ہم حق پر ہے. ہم جو جلسہ افضلیت سیدنا ابوبکر صدیق منا رہے نا، ہم حق پر ہے. اس لیے میں یہ بھی بتا رہا ہوں، لوگ جو ہے کیا کیا کی باتیں کر لیتے پھر رہی، ہم کو اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے. ہم یہ بولتے خاندان نہ کو بتاؤ، عقیدہ بتاؤ. ہاں یہ ہوں گے تم، ہم اہل بیت کے چاہنے والے اٹھ گئے رافضیوں کی طرح یہ نخرے نہ کو کرو، سیدھا عقیدہ بتاؤ. یہ رافضیاں بہت عقیدہ کرے، وہ دوزخ میں جانے والے، کتابی جھکے تو کیا ہوتا، جائیں گے ڈائریکٹ دوزخ. رافضیوں کو ڈائریکٹ دوزخ ہے، آپ بھی چلے جاؤ ان کے ساتھ. رافضیوں سے نہیں ملنا. اب اگر حدیثہ سناؤں گا تو بولیں گے رافضی جا ملے مارو بولے سرکار. اب مل رہے ہیں لوگ جا کے رافضیوں سے. رافضیاں سیدنا صدیق اکبر بولتے، سیدنا صدیق اکبر کو جو بولا اس کو ڈائریکٹ دوزخ ہے، کچھ بھی نہیں ملیں گا. لاکھ فاطمہ بولو، لاکھ علی بولو، لاکھ کچھ بھی بولو، کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ میری تقریر سنے تو رافضیوں سے نہیں ملنا. سنیے حضرت کا مطلع ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہے بعد رسول سب سے بہتر صدیق. ہو گیا، ایک ہی مصرع میں کر دیا پوروں کا کام. بتا دیے اہل سنت جماعت کیا ہے، رافضیت کیا ہے. اب رافضیت کا ڈنڈا لے کے پھر رہے ہیں، چلو ادھر، ہاں سوئے ہے، چلو پکا دینا ان کو. ہے بعد رسول سب سے بہتر صدیق، اس شاہ کے ہیں وزیر اکبر صدیق. دیکھیں آپ، اللہ رے اس کریم کی جود و سخا، سائل کو سب سے اپنا دے دیے گھر صدیق. ایسے کریم صدیق گھر لٹا دیے. اسی لیے حسن بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کیا لکھا، لٹ لٹ کے بنا گھر صدیق. ابھی پڑھے نا ہمارے بابا حضرت کہتے تھے کہ احسان تیرا مجھ سے نہ ادا ہوا مقرر صدیق. یعنی سرکار بھی بول دیا میں نے ادا کر سکا صدیق کا احسان، سرکار دو عالم نے کہہ دیا. سمجھے، یہ ہے عقیدے صحیح اہل سنت جماعت کے. دیدار خدا سب کو عموماً ہوگا اور تجھ کو خصوص روز محشر صدیق خصوصی ہوگا. سمجھے، کہاں باتیں کر رہے ہیں یار. وہ یہ باتیں میں تو جلسوں میں بتاؤں گا، یہاں میرے کو وقت نہیں ہے، ورنہ ایک ایک شعر آپ کو سمجھا کے بتاتا تھا کہ کیسا دیدار ہوگا. اور وہاں ناز دیکھنے کا رہے گا صدیق اکبر کا. ہر دروازے سے بولا جائے گا کہ صدیق دروازے سے گزرو، اور صدیق بولیں گے میں نہیں گزرتا. ارے کیوں نہیں گزرتے؟ نہیں گزرتا جب تک میرے چاہنے والوں کو نہیں لے کے جاؤں گا میں. یہ ہے شان صدیق اکبر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان ابوبکر صدیق.
نعرہ صداقت، نعرہ صداقت، نعرہ صداقت، نعرہ صداقت، نعرہ صداقت، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، یہاں وہاں ادھر ادھر، علی کی ہے زبان پر، علی کی ہے زبان پر، علی کی ہے زبان پر، ہے مصطفیٰ کا ہم سفر، ہے مصطفیٰ کا ہم سفر، ہے مصطفیٰ کا ہم سفر، نعرہ صداقت۔ ایسا دمگا لگاؤ میاں، ایمان کو جلا مل جاتی۔ دیدار خدا سب کو عموماً ہوگا اور تجھ کو خصوص سے روز محشر ہوگا، کوئی نہ امامت کرے اس کے ہوتے۔ دیکھ لو عقیدہ کلہ بہنو سرکار کے مرشد کا، خواجہ محب اللہ سرکار کی، کوئی نہ امامت کرے اس کے ہوتے، موجود میرا ہو جس جگہ پر صدیق۔ جب میرا صدیق ہے تو کوئی امام نہیں بڑھے، نہ عمر بڑھے، نہ عثمان بڑھے، نہ علی بڑھے، علی بھی ان کی اقتداء کرے۔ تم علی کا نام لے کر صدیق اکبر تک تان کر رہے ہیں، دوزخی ہو، رافضی ہو، کمینے کتے۔ ہاں، اور ان کے ماننے والے بھی کتے، کتا بھی اچھا ہے ان سے، انہیں بولے گا میرے کو بول رہے میں تو اچھا ہونا، کتے سے بھی بدتر ہے۔ سمجھ گئے؟ اب یہ بولنا نہیں بولنا بولو آپ۔ اتنے بڑے بڑے لوگوں نے کہا سب کو نظر انداز کر دے رہے ہیں، اور نظر انداز کر کے کیا ہے بول رہے ہیں؟ اب سنو، غار ہجرت میں اور بعد رلت ہر جا پہ ہیں ثانی پیغمبر صدیق۔ سمجھے؟ یہی ہے مصطفیٰ کا ہم سفر۔ ہاں، مان لو ابو بکر کو کہا لے رہے ہیں علی کی آڑ، علی بھی ہٹ جائیں گے پیچھے سے، ڈھک لو اس کو دوزخ میں۔ حضرت علی جلا دیے، جلے بولے تو جلا دیے پوروں کو، حضرت علی خود جلا دیے۔ اب انہوں علی علی بول رہے ہیں، ارے علی تو ہم ہیں، ہم علی والے ہیں، علی کے نام لینے والے ہم ہیں، جو بول رہے ہیں غیر ہجرت میں اور بعد رلت ہر جا پہ ہیں ثانی پیغمبر صدیق۔ اور کمال کر دیا اس میں، سنو آپ، اس میں حضرت جو ہے اپنا مقتے کا مقتہ ہے، نام کا نام ہے، نام سے فائدہ اٹھائے۔ دیکھو آپ بہت بڑے شاعر ہیں، ان کی شاعری پہ اگر میں بولوں گا تو آپ حیرت، ایک ایک شعر سناؤں گا تو ایسے اشعار تو بڑے بڑے شعراء کے پاس نہیں ہیں جو سیدنا حضرت لکھے ہیں۔ اس میں ایک الگ عنوان ہو جاتا۔ اب شعر سنیے آپ کا، اس میں جو ہے نام کے ساتھ ہے، آخری مقتے کا شعر ہے یہ۔ اب کیسا استعمال کیے ہیں دیکھو آپ، لطف و کرم ہے خلیفہ شاہ رسول، لطف و کرم ہے خلیفہ شاہ رسول، یہ آپ کا ہے غلام کمتر صدیق۔ رتیب بھی صدیق آ گئی، مقتہ بھی آ گیا، نام بھی آ گیا، کمال ہے یہ شعر کا، اور اپنے آپ کو غلام بول رہے ہیں۔ لطف و کرم ہے خلیفہ شاہ رسول، یہ آپ کا ہے غلام کمتر صدیق۔ گھر والے در والے کو غلام بول رہے ہیں۔ اب انہیں کھڑے رہ کے تحقیق کریں، گھر والا در والا، گھر والا در والا، ارے کہے کا در کہے کا گھر، رسول کا دامن پکڑ۔ سمجھ گئے؟ اب یہ باتوں میں نہ کہو گھر والے در والے ہم وہ الگو، اب انہوں سید ہم اتھینٹک سید کیا بول رہے ہیں؟ صدیق کا غلاموں بول رہے ہیں، غلام کمتر صدیق۔ سمجھ گئے؟ اس لیے میں جو بات بول رہا ہوں وہ حق ہے 100%، بلکہ اس سے بھی زیادہ حق ہے۔ یہ ہے عقیدہ۔ اب سمجھ گئے؟ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے نا، نہیں سمجھاتا میں وقت کی مناسبت سے۔ اب ایک چیز سناتا ہوں آپ کو جو ہم عقیدے پھیلا رہے نا، یہ نعت میں لکھے ہیں، بہت بڑی بحر ہے اور بڑی طویل اس کی بحر ہے، اس کا پڑھنا ہی مشکل ہے۔ سنیے کیا لکھ رہے ہیں حضرت، صدیق با صدق و صفا ہیں جانشین مصطفیٰ۔ انہوں خلیفہ اولی نہیں مان رہے ہیں، علی کا پہلا نمبر کہتے، وہ موترا خوال پڑھ دیا، یا موترے شروع بولنا شروع کر دیے، وہ خوال پڑھ دیا ایک، علی کا پہلا نمبر دمادم مسخل اندر۔ دمادم مسخل اندر یہ ہے کہ ابو بکر کا پہلا نمبر ہے، سرکار جس کو نمبر دے تو نمبر ہی ہے، نمبر دے رہا تو کون رہے نمبر دینے والا؟ تو ہے کیا؟ علی کا پہلا نمبر کہتے،
اب یہاں کیا بول رہے ہیں؟ جانشین مصطفیٰ. ابھی نو بول رہے من کن تو مولا فالیون مولا غم خدیر میں بولے عید غدیر منا رہے ہیں، وہاں جانشینی کا اعلان ہوا بول رہے ہیں. اور خواجہ مولا کیا بول رہے ہیں؟ مصطفیٰ کے جانشین صدیق اکبر. من کن تو مولا علی جانشینی کا اعلان نہیں ہے. اس واسطے عید غدیر نہیں منانا، لعنتی مناتے عید غدیر. اب سنو بزرگ کا عقیدہ. ہاں یہ ہے جس کو غوث آدم آ کے بولے، سنو میاں، غوث آدم جس کو آ کے بولے دیکھو میں ہمبلی ہوں تم بھی ہمبلی ہو جاؤ، ایک سیکنڈ میں حنفی تھے ہمبلی ہو گئے. خواجہ ابراسی کے حضرت سید عمر حسین صاحب قبلہ قاضی چمن کے جو بزرگ حضرت کے بھائی چھوٹے بھائی، ان کو ذرا ڈاؤٹ تھا، ارے ایسا کیسا آپ حنفی سے ہمبلی ہونا؟ بھائی صاحب دیکھو 1 منٹ میں حنفی تھے ہمبلی ہو گئے. غوث اعظم آگے بولے ہو گئے. اتنا پیارے غوث اعظم کو صدیق محبوب اللہ سرکار سے بولے تو ان کو ڈاؤٹ تھا حضرت سید عمر حسین صاحب کو. ایک مرتبہ حضرت بولے، حضرت سید عمر حسین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کو تم بھی ہمبلی ہو جاؤ، غوث اعظم کا آرڈر ہے. تو انہوں ٹال مٹول کرے. ایک مرتبہ ان کو بھی ہوگی بشارت. آتے ابھی داخل ہی ہو رہے ہیں. حضرت خواجہ مولا مسکراتے بولے دیکھو چھوٹے میاں دلیل لے کر آ رہے ہیں. ابھی کہا تم خواجہ مولا سرکار کے مقام کو پہچانتے ہیں؟ ہاں کہاں جانتے؟ انہوں یہ بول رہے ہیں دیکھو آپ صدیق صدق و صفا ہیں جانشین مصطفیٰ. اب کہاں گئے منگو تو مولا فالیون مولا میں جانشین کا اعلان تھا بول کے صدیق اکبر کو جانشین مان رہے. اس بار میں آپ کو کھل کے سمجھا رہا ہوں یہاں پہ. ہاں اب یہ نہیں جانا عید غدیر بول کے گئے تو عید غدیر منانا ہوگا سیدھا اللہ میاں ڈال دیتے دوزخ کی غدیر میں. اب دے رہے عید غدیر مناؤ بول کے مر گئے، انہوں سب مر گئے. عید غدیر کی خوشی حدیث میں آیا صاحب اگر حضرت عثمان غنی کی ذریعہ خوشی منائیں گا شہادت کی تو خبر میں یہودی ہوگا. اب مناؤ 18 ذیلحجہ کو. آپ لوگوں کو بچا رہا ہوں میں آپ کے عقیدے. آپ میرے کو کروڑ روپے دیے بھی تو ادا نہیں کر سکتے آپ یہ بات میری. دلائل کی روشنی میں بات کرنے کا عاجز ہوں میں، ایسا پھونٹیاں نہیں مارتا ہوں. آپ کے عقیدے بچا رہا ہوں. یہ عقیدہ ہے دیکھو ہمارے بزرگوں کا کہ جانشین مصطفیٰ ہیں تو صدیق اکبر ہیں. صدیق صدق و صفا ہیں جانشین مصطفیٰ. حضرت عمر ذی مرتبہ ہے میرے سپر ابتدا. سمجھے یہ ہے حضرت عمر کا مقام. عثمان امام باحیا ہے ماہ سما ارتقا. حضرت علی شیر خدا مشکل کشا ہے مرد و زن. آخر میں مقتے میں دعا کر رہے ہیں سب آل و اصحاب کے صدقے سے. دیکھ رہے ہیں آپ صدقہ کس کا مانگ رہے ہیں؟ سب صحابہ کا صدقہ مانگ رہے ہیں. تو پھر ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی. ہاں کہاں جھگڑے پیدا کر رہے ہیں صحابہ میں اہل بیت میں. یہ دیکھو بزرگوں کے عقیدے سب آلو اور اصحاب کے سب کے صدقے سے اے خالق میری بلّہ مقاصد خلق کی اور سب کے اپنے فضل سے عشق شہ لولاک ہو بہر کل مجھے یارب نہ پھر مجھ کو رہے ہرگز خیال جانو تک. اس لیے بڑی بہر ہے وہ. یہ عقیدہ حضور سیدنا ابوبکر صدیق کا ہے اور حضرت ابوبکر صدیق سے یہ محبت ہے. اور آپ سید ہونے کے بعد صدیق اکبر کو بول رہے ہیں کہ میرے آقا ہیں، آپ غلام ہیں، آپ ہی سرکار کے جانشین ہیں. ایک بات تھوڑی ہلکی بتا دیتا ہوں، اب آپ لوگ بار بار کہاں دیکھ سکتے. یہ حضرت عمر کی شان میں لکھیں وہ چے نام عمر فاروق است، چے مقام عمر فاروق است، چراغ راہ عمر فاروق است، عرش بام عمر فاروق است. یہ ہے حضرت. اور کیا آخر میں ان کو کیا اپنے آپ کو کیا بول رہے ہیں؟ ان کا ہست ہے خلق بجانم سوگن 100 جان سے قربان میں خلق دل غلام عمر فاروق است. یہ دل عمر فاروق کا غلام ہے. سنیں کدھر بابا کدھر صحابہ اکرام کی شان میں گستاخیاں کرتے پھر رہے ہیں اور کیا کیا لوگوں کو گمراہی سے بچانا ہمارا کام ہے اور ہم آپ کو بچا رہے ہیں.
کسی صحابی کو کچھ نہیں بولنا. ہاں، اور اہل بیت میں اور صحابہ میں کسی قسم کی کوئی ذریعہ بھی کچھ نہیں تھی. ان سے محبت کرتے تھے، ان سے محبت کرتے تھے. ارے بھائی، ان کی بیٹی کو لیے ان کی بیٹی سے شادی کریں، ان کا بیٹا شادی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام تو اس لیے تو فرمائے کہ حضرت ابوبکر صدیق مجھے 2 مرتبہ جنے ہیں. امام جعفر صادق جن کے کنڈے کرتے فقہ جعفریہ دراصل فقہ حنفیہ ہے. معلوم نہ سالوں معلومات کچھ بھی نہیں، علم ہے، علم آتا نہیں، لکھنا نہیں آتا. جعفر بول کے نام لکھے بتاؤ، دیکھتا ہوں میں کتنا آتا. کچھ علم آتا نہ کچھ آتا، بس ہم علی والے، ہم علی والے، علی والے. علی بولیں گے لعنت کی ہے تو، علی لعنت بھیج رہی. اور حضرت امام جعفر صادق کیا بول رہے ہیں حضرت ابوبکر صدیق کو؟ کیونکہ ان کی نانی بھی حضرت عمر کی پوتی تھے، ان کے نانا بھی حضرت عمر کے پوتے تھے، امام جعفر صادق. ایسا ابوبکر صدیق، ہاں، ان کی نانی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پوتی تھی اور نانا حضرت ابوبکر صدیق کے پوتے تھے. اب میں شجاع سنایا تو بیٹھتے فجر تک. وہ ہے، آپ آؤ جلسوں میں، جلسے افضل لیتے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ میں. اور یہاں جتنے احباب بیٹھے ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں، ہینڈ بل کہاں ہے صاحب؟ آپ ہینڈ بل لائے تک میں بیرون سرکار کا ایک کوٹیشن سنا دیتا ہوں. سنتے صاحب؟ بیرون سرکار کی عطا ہے، سن لیجیے آپ. میں لالن بولا تو اب لوگ سمجھتے کہ میں اپنے دل سے لگا کے ہاں صحابہ کی تعریف کرے تو ناصبی، خارجی، اور اہل بیت کی تعریف کرے تو رافضی. میں بولا تم ہی تو رافضی، تم ہی ناصبی، تم ہی خارجی، تم ہی معتزلی، تم ہی خدی، تم ہی جبری، ہم سنی. اب بھٹکنا نہیں، آ جانا. سنیے، یہ پوری ایک خطبہ ہے حضرت علی کا. حضرت سوید بن غفلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرا گزر ایسے لوگوں پر سے ہوا جو ابو بکر عمر کے خلاف تحقیر کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. تحقیر بولتے سمجھے نا؟ سمجھ کیا؟ اب میں بولتا ہوں، میں تحقیر کے معنی بولتا ہوں، یعنی اہانت کر رہے تھے، توہین کر رہے تھے حضرت عمر کی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی. تو وہ حضرت کا گزر ہوا تو پس میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے پاس آیا اور ان سے بیان کیا کہ لوگ جو ہے حضرت ابوبکر حضرت عمر کو ایسا بول رہے. تو پھر حضرت علی نے فرمایا، اب سنو یہاں سے، حضرت علی نے فرمایا، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، حضرت علی ہمارے آقا، ہمارے شیخ کل. ہاں، اس لیے تو بحرالعلوم نے کیا فرمایا؟ چوں علی شیخ من زبردست من غلام علی زبردست. جیسا میرا شیخ علی زبردست ہے، میں بھی غلام زبردست ہوں. اس لیے ابو بکر کو کوئی بولے تو اس کو ماننے چلے جاتا ہوں. یہ بہادری ہے حضرت علی کی. ایسا زبردست میں بھی غلام ہوں حضرت علی کا. یہ بول رہے بیرون سرکار، تم ہم کو کیا بول رہے؟ علی والے تو ہوتے، علی والے ہم ہیں. کدھر؟ فاطمہ والے ہم ہیں، علی والے ہم ہیں، حسن والے ہم ہیں، حسین والے ہم ہیں، زینب والے ہم ہیں، سیدہ والے، پورے والے ہم ہی چھے. امام جعفر والے ہیں، زین العابدین والے ہم ہیں، سب ہم ہی چھے. تم کچھ بھی نہیں ہے، خالی نام کے ہے. تم ڈھونگ نہ کو کرو. اب حضرت علی نے فرمایا، جب ابو بکر عمر کو جو لوگ تحقیر کر رہے تھے اور آپ کی اہانت کر رہے تو معلوم حضرت علی کو آ کے بولے تو حضرت علی نے فرمایا، خدا لعنت کرے ان لوگوں پر جو ان دونوں کو نیکی اور خوبی کے ساتھ ذکر نہ کریں. بولو، اب ہماری محفل سے حضرت علی خوش ہے نا کہ یہ ہے لعنت ورستی لوگوں پر. پھر فرمایا کیا حال ہے ان لوگوں کا جو قریش کے 2 سرداروں کو جو مسلمانوں کے باپ جیسے تھے، باپ جیسے بول رہے ان کو. ابھی بھی عقل آئی نہیں آئی. ابھی علی والے کون ہے؟ دیکھو ہم ہی سے باپ جیسے تھے، ان کی نسبت برائی کے ساتھ ان کا ذکر کرتے ہیں. میں ان سے منزہ پاک ہوں. علی بول رہا میں پاک ہوں ان سے، میرا تعلق نہیں ان سے، میں تو ان کو جلاؤں گا، لعنت بھیجوں گا ان پہ. اور جو کچھ وہ کہتے ہیں اس سے بیزار ہوں.
تو ان سے علی حضرت علی بیزار ہے صاحب، سمجھے؟ حضرت علی بیزار ہیں ان سے، اب انہوں علی کا نام لے کے گھس رہے ہیں علی کے پاس، انہوں بولے میں بیزار ہوں۔ اور وہ جو کہہ رہے ہیں اس کی انہیں سزا دی جائے گی۔ قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑا اور جان کو پیدا کیا، ان دونوں سے سوائے متقی اور پرہیزگار کے دوسرا محبت نہ کرے گا۔ علی کا فتویٰ سمجھ گئے؟ سوائے مومن کے ان دونوں سے کوئی محبت نہیں کرے گا، علی کا فتویٰ ہے۔ اب ایمان کا لے لو، علی والے علی والے کے ناچے نکو علماء لے کے، اور آگے جھکنو اور سنو مزے کی بات، اپنے خوشی کی بات ہے۔ دیکھو آپ، سوائے متقی اور پرہیزگار کے دوسرا محبت نہ کرے گا، اور سوائے بدماش، بدماش میں نے پڑھا دیکھ لو اس میں، بدماش حرام کے کمینے کتے، بدماش اور گناہگار کے کوئی دوسرا ان سے بغض نہ رکھے گا۔ تو جو ان سے بغض رکھا کون ہے؟ گناہگار بھی ہے، بدماش بھی ہے، اور جو ہے نا اب گناہگار ہے تو اس کو ڈائریکٹ دوزخ ہے نا بھائی، بدماش ہے، کمینہ ہے، کتا ہے، اب جتنے گالیاں دیتے جو حضرت علی بتا دیے، بولو بدماش، بولتا اپنا اور آگے بولنا، غلام ہے نا اپن۔ گناہگار کے کوئی دوسرا ان سے بغض نہ رکھا، وہ دونوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صدق و صفا کے ساتھ حکم دیتے، منع کرتے، سزا دیتے ہوئے حد سے تجاوز کیے بغیر، اور جو کچھ وہ کرتے رسول خدا کی رائے سے تجاوز نہ کرتے تھے۔ ان کی رائے کے مقابل سرکار کسی کی رائے کو قبول نہیں کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یہ بہت بڑا خطبہ ہے، کہاں سناؤں؟ بدماش سنانا چاہ رہا تھا، ہم جو بولے تو ارے نہیں بولنا بھائی کسی کو بھی بدماش، علی بول رہے ہیں بدماش، ہم تو کیا بولیں گے؟ ہاں ابھی نکل اور عاشق رہا تو لنگے لنگے گالیاں دینا انہیں، اچھے اچھے گالیاں دے دیتے۔ ہاں علی بول رہے ہیں بدماش، اب بولنا نہیں بولنا، سنے رحیم صاحب پیچھے نماز نہیں پڑھنا، بدماش بولے تو ان کو بدماش بولے، ان کو ایسا بولے، ارے ہے بدماش، بدماش بولنا، سمجھے؟ بدماشوں کے ساتھ نہیں رہنا، علی ناراض ہو جاتے، علی کو خوش کرنا ہے کہ نہیں ہے؟ علی کو نہ خوش کرے، حضرت فاطمہ کو نہ خوش کرے، امام حسن حسین کو، اہل بیت کو، تو کیا ہے؟ سرکار کیا فرمائے؟ اگر وہ شخص کعبے میں جا کے روزے رہا، نمازیں پڑھا، مقام ابراہیم پہ کعبے کے خلاف کو لپٹا، عبادتیں کرا، لیکن اگر اس کے دل میں اہل بیت کی ذریعہ بھی بیت بھی بغض ہے تو وہ جہنم میں جائے گا، بولے سرکار۔ تو اللہ کے وسلم کو اہل بیت سے محبت ہے، حضرت فاطمہ الزہرا کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں، یہ لڈو ہے، سمجھے؟ ہمارے کنے طریقہ کیک نہیں ہے، وہ کیک کاٹنے والے الگ ہے جو چلے گئے 12 کے بھاؤ میں، کیک کاٹتے کاٹتے خود ہی کٹ گئے رافضیوں کے پاس، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، پوری رافضیت پھیلا رہے ہیں۔ کیا جواب دیتے ہیں کہ ہاں اس واسطے سے میں بولا لڈو منگاؤ، کیک کئی کو، کیک انہوں منگا کے چلے گئے رافضیوں کے نے، کیکاں کاٹ رہے ہیں، یہ لمبے لمبے کیکاں، یہ کیکاں لے جا کے انگریزوں کی غلامی کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا دکنی طریقہ ہے، جب کسی کی پیدائش ہوتی تو ہمارے گھروں میں لڈو تقسیم کرتے تھے، تو میں بولا لڈو منگائیں گے اور فاتحہ دیں گے، بی بی کے نام پہ، سیدہ کے نام پہ فاتحہ دیں گے، صدیق اکبر کا عرس منائیں گے، اور میں فاتحہ پڑھوں گا، اس کے بعد چائے میاں شروع کر دو، میں جب تک فاتحہ پڑھ لیتا ہوں۔ اور ہاں یہ سمجھا رہا تھا، ادھر لاؤ بیٹے، یہ میں سمجھا دیتا ہوں، یہاں جتنے نوجوان بیٹھے نا، نوجوان ہے نہیں ہے، ہاں یہ نوجوان ہمارے تو یہ لو، میں یہ ہینڈ بل لو آپ لوگ، مختصر بات بتاتا ہوں، ہر ایک کو مت دو، اس کو دو۔ ابھی افضل گنج کو بھرنا ہے اپنوں کو، جامع مسجد افضل گنج میں، یہ اہم عنوان ہے، افضلیت ہے، لوگوں کے عقیدے بچانا ہے۔ کیا ہے جی؟ تو رکھو نا بیٹے، تو بار بار دیکھ رہے اٹھا رہے، کیا تم ڈسٹرب مت کرو بیٹے، میرے کو رکھ دو، کھول دے کے رکھ دو بیٹے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ ہے نا، یہ لیجئے آپ، 2 لینا ہے 2 لے، 3 لینا ہے 3 لو، 5 لینا ہے 5 لو، 10 لینا ہے، مگر ایسے کو دو جو یہ یقین ہو میں اس کو دیا تو انہیں افضل گنج کو آتا۔ ایک آدمی تو ہوگا نا آپ کو ماننے والا، نہیں ہے تو پھر کیا کرو، گھر میں دیوان خانہ میں کفوا لگا کے نہ کھواؤ آپ،
اتنی بھی نہیں سن رہے آپ کی بات تو کوئی بھی. ہاں. اب یہ لے جاؤ آپ لوگ اور اس کو دو, ہر ایک کو دو, ایسا بہت بانٹے ہم, اس کو دو جو صدیق اکبر کے نام پہ آئے. ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اب کے اعتبار پوری مسجد صدیق اکبر کے چاہنے والوں سے بھر جانا, اور اس وقت بچانے کی ضرورت ہے. یہ لوگ جو ہے نا آپ کو بدعقیدہ بتا کے رافضی بنا دے رہے ہیں, آپ کو تفضیلی بنا رہے ہیں. ہم آپ کو جنتی بنانا چاہ رہے ہیں. آپ کے ہاتھوں میں سیدہ کا بھی دامن رہے, آپ کے ہاتھوں میں صدیق اکبر کا بھی دامن رہے. ہونا کہ نہیں ہونا؟ تو پھر حسین میاں ان کو تقسیم کر دو کتنے بھی ہونا. ٹھہرو میں فاتحہ پڑھ لیتا ہوں. پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات ما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت ولها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. شهد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم
الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ربنا تقبل منا الفاتحة. قل هو الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سبحان ربك رب العزة عما يصفون. بے خطا بے گناہ سیدہ بے خطا بے گناہ سیدہ بے خطا بے گناہ سیدہ نعرہ صداقت یا ابوبکر صدیق نعرہ صداقت یا ابوبکر صدیق نعرہ صداقت یا ابوبکر صدیق. چائے جلدی اور میاں بھائی میں یہ بات